بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دوستوں، بزرگوں، جو ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے برکت والا، کہ سورۃ کوثر کی کتنی برکت ہے۔ کہ آپ کو میں ایک واقعہ جو گزرا ہوا ہے اور جو میں نے قریبی دوستوں سے سنا ہے وہ میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا۔ اور ایک اور چیز، جب آپ کی کمائی جتنی بھی ہو اور آپ جو راشن لاتے ہیں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، اور جو آپ کے پاس بچی ہوئی رقم ہے اسے آپ نے کیسے محفوظ کرنا ہے۔ تو ابھی آپ غور سے سنیے گا، میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ جب مہینے کے مثال کے طور پہ آپ 20,000 روپے کماتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر 10,000 روپے کا راشن منگوایا ہے تو آپ اس پر 129 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں اور پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ جب آپ کو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ڈھکن کو کھولتے ہوئے، آپ نے مثال کے طور پہ آٹا ڈالا ہوا ہے، اب آپ آٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ، 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر آپ اس میں سے آٹا لے لیں اور آپ نے پورا ڈھکن نہیں کھولنا۔ جب آپ آٹا لے لیں اس کو ڈال لیں، پھر اس ڈھکن کو آپ بند کر دیں اور سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر اس پر پھر دم کر دیں۔ آپ جو بھی کھانے کی چیزیں استعمال کریں وہ ایسا ہی عمل کریں۔ اور دوسری بات کہ آپ کے پاس ایک ایسی تھیلی ہوگی کپڑے کی جو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے اور آپ نے سی لینا ہے اس کو، اور اس پر کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار اول و آخر درود شریف اور 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا ہے اور اس پر دم کر دیں۔ پھر آپ کے پاس جو بقیہ رقم بچی ہوئی تھی مہینے میں، آپ نے مثال کے طور پر 10,000 روپے کا راشن منگوایا تھا اور 10,000 روپے آپ کے پاس تھے تو وہ آپ 10,000 اس میں ڈال دیں۔ پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے، جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو کھولنے سے پہلے آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے ایک بار اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس پر آپ دم کریں گے، پھونک ماریں۔ پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس پر جھانکیں نہ، اس کو دیکھیں نہیں، اس کو گننا نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جتنے نوٹ ہیں آپ لے لیں، جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کو لے لیں اور بقیہ رقم واپس اس میں ڈال دیں اور 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں ایک بار اور 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر آپ پھر دم کر اس کو ایسے بند کر دیں۔ جب بھی آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ کوئی پرچون کی دکان چلاتے ہیں، کپڑے کی دکانیں ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس پیسے کو اس میں ایسے ڈال دیں اور پھر آپ اس کی گنتی نہ کرنے، آپ نے اس کی گنتی بالکل بھی نہیں کرنی۔ جب آپ کو ضرورت ہو، جیسے میری بہنیں سلائیاں کرتی ہیں، بچوں کو ٹیوشنیں پڑھاتی ہیں، تمام ایسے کام ہیں گھریلو جو کرتی ہیں، پھر ان کے جو پیسے آئیں کمائی کے وہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اسی میں ڈالنا ہے۔ اور جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے ایسے ہی سورۃ کوثر پڑھیں گی 3 مرتبہ، اول و آخر درود شریف پڑھیں اور پھر اس پیسوں کو آپ نکال لیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے لے لیں، پھر واپس ویسے ہی ڈالیں اور اس کے بعد سورۃ کوثر پڑھ دیں۔ میں آپ کو ایک اپنی گزرے ہوئے اپنے گھر کی کہانی بتا رہا ہوں کہ ہماری ایک سسٹر ہیں جو الحمدللہ یہی عمل کرتی ہیں، تو ان کو کتنا فائدہ ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں، کہ ایک یہ دین کا کام ہے کہ آپ بھی اس کو اپنے یوں سمجھ لیں کہ کمائی کا حصہ آپ کا کیسے محفوظ ہوتا ہے، کہ آپ یہ عمل کریں گے اور آپ اپنا دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی وہ ساری چیزیں آپ کو آنی شروع ہو گئی۔ تو الحمدللہ وہ بہن نے کیا بھی ایسا ہی کہ وہ جب بھی اپنی کمائی آتی وہ تھیلی میں ڈال دیتی اور جب ان کو ضرورت ہوتی تو وہ نکالتی اور اس سے کوثر سورت کا عمل کرتی۔ الحمدللہ آج ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ضرورت کی نہیں ہو، الحمدللہ وہ بڑی خوشحال ہیں الحمدللہ، اور سب گھر والے خوش ہیں کہ وہ ایک بہن ہے کمانے والی،
اور اس کے اب 2 بچے ہوئے ماشاءاللہ کہ وہ بھی اب اچھی جاب کرتے ہیں، اچھا کماتے ہیں۔ کیا ہے یہ سورۃ کوثر کی برکت ہے۔ اور ایک میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک زمیندار آدمی نے دعوت کی، اس نے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ شادی کی دعوت ہے، 300-350 بندوں کا ایک اندازے میں اس نے اندازہ کیا ہوا تھا کہ 350 لوگ تقریباً آئیں گے، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یار میں نے 300 بندوں کو دعوت دی ہے تو آپ تقریباً یہ 350 لوگ آئیں گے۔ تو ہوا ایسا ہے کہ گاؤں میں جتنے لوگ اس کے کام کرنے والے تھے، ملازمین تھے، دوست تھے، وہ سارے کے سارے آئے، تقریباً 1000 بندہ وہاں موجود ہوا۔ جب وہ 1000 بندہ آیا تو وہ بندہ بہت پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اب یہ کام میرا کیسے ہوگا۔ تو ایک وہاں پر سمجھدار عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اندازہ کیا ہوا تھا 300 بندوں کا، میرا اندازہ 350 تک تھا، لیکن یہاں 1000 بندے آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کچھ بندے آپ مجھے دو کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کی برکت دیکھنا کہ آپ کیسا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، سب عالم کے ساتھ بیٹھ کر ان لوگوں نے سورۃ کوثر 129 ہر ایک بندے نے پڑھی اور دیگوں پر دم کر دیا۔ اب جو کھانا کھلانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے بندے بٹھاؤ جو دیگ کے اندر نہ دیکھیں اور سارے لوگوں کو کھانا شروع کرا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگ سمجھدار بیٹھے، انہوں نے دیگ کا ڈھکن نہیں ہٹایا، بس اس میں سے نکالتے گئے اور کھلاتے گئے۔ جب 1000 آدمی تقریباً کھا کر چلے گئے تو اس زمیندار نے یہ سوچا کہ اب تو دیگیں ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن یقین جانیے جب وہ اندر داخل ہوا، اس نے ڈھکن اٹھا کر جب دیگوں کو دیکھا تو وہ آدھی دیگ پوری کی پوری آدھی دیگیں موجود تھی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ دیکھیں سورۃ کوثر کا وہ ایک دن کا عمل تھا، آپ اگر اس کو مستقل زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے کہ آپ نے ڈالنا ہے اور نکالتے وقت سورۃ کوثر ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں، آپ کی جتنی سوچ ہے کہ آپ اگر گھر کا فریج چاہتی ہیں تو آپ کو فریج مل جائے گا، آپ اپنے چاہتے ہیں کہ بچے کی شادی کر لیں تو بچے کی شادی بھی اسی میں سے ہو جائے گی، آپ بازار سے خریداری کرنا چاہتے ہیں آپ بازار سے خریداری بھی کر لیں گے، آپ کے گھر میں راشن میں برکت ہو جائے گی۔ یہ برکت ہی برکت ہے۔ سورۃ کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تو اس میں کثرت رکھی، تو کثرت، یہ سورۃ کوثر کا مطلب بھی کثرت ہے کہ اتنی اس میں کثرت ہے کہ آپ جب کرنے لگیں گے نا انشاءاللہ خود کمنٹس کر کے بولیں گے کہ ہاں ہمیں الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔